مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی ایک اپنی شان اور شوکت ہوتی ہے، مسلمانوں کا ایک اپنا روب اور دبدبہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی شناخت دین اسلام ہے۔ اور جب مسلمان ہی دین اسلام کی شناخت اپنانا چھوڑ دیں گے، اپنی پہچان دین اسلام سے کروانا چھوڑ دیں گے، تو پھر مجبوراً ہمیں کاغذوں کے اندر لکھنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب کون سا ہے۔ میں اور آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور الحمدللہ یہاں پر 5 وقت اذان کی صدائیں بھی سنتے ہیں۔ گاہے بگاہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے علماء کرام واعظ و نصیحت، درس و بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں در حقیقت میرے لیے اور آپ کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ایک ریسرچ کے مطابق اس وقت ہم مسلمان 98% یعنی کہ 98% مغرب کی تقلید کر رہے ہیں۔ دین اسلام کی تقلید کو ہم نے بس سے کچھ ڈالا ہوا ہے۔ دین اسلام بچے کی ولادت سے لے کر موت تک کے ہر حوالے سے میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں میں ہمیشہ جلدی کرو۔ حالانکہ جلد بازی شیطان کا کام ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 کاموں کے اندر ہمیشہ سرعت اختیار کرو، جلدی کرو۔ نمبر 1، جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے فوراً آئے۔ پہلی بات، جب اذان ہو جائے تو نماز کے لیے فوراً دوڑے چلے آؤ۔ نمبر 2، جب بچے جوان ہو جائے تو فوراً شادی کرو۔ اور نمبر 3، جب کسی گھر میں میت ہو جائے تو فوراً اس کو دفنا کرو۔ یہ 3 باتیں۔ آج میں اور آپ ان 3 باتوں پر عمل پیرا نہیں کرتے۔ یہاں جمعے کی اجتماع میں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، آخری 5-7 منٹ باقی ہوتے مسجد میں جاتے ہیں۔ خالی اس مسجد کی بات نہیں، عموماً پورے پاکستان کی یہی مثال ہے، یہی بات ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور علماء نے اس کی تشریح میں لکھا اس آیت کی کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اپنا کاروبار بند کر دو، اپنی تجارت بند کر دو۔ اور علماء نے لکھا کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد جو آپ کاروبار یا تجارت کرتے ہیں، فرمایا وہ حرام ہے۔ اور اس پر علماء کا اختلاف بھی ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیے۔ ہفتے میں ایک ہی تو دن ملتا ہے آپ لوگوں کو اپنی اصلاح کے لیے، آپ اس میں بھی وقت پر نہ آئیں تو عزیزان محترم پھر آپ کو اپنے اوپر رونا چاہیے، آپ کو رونا آنا چاہیے کہ میں کیسا بد نصیب ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے بھی درس و بیان میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو پھر اس کی جلدی سے کیا کر دو؟ شادی کر دو۔ میرا پچھلے جمعہ المبارک میں بھی یہی موضوع تھا۔ اب انہی باتوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو آپ گھر میں کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں۔ اب وہ بظاہر ایک خونی رشتہ نہیں ہوتا، بظاہر کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید کی 2 آیات پڑھ کر
ایجاب و قبول کروا کر وہ ایک نازک رشتے کے اندر جڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کا نام ہے ازدواجی زندگی، میاں بیوی کا رشتہ۔ اب یہاں پر ہمارے ہاں ایک تو جہیز والا معاملہ بہت زیادہ ہے۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کی منگنیاں ٹوٹ گئی اس بنا پر کہ لڑکے والوں نے کہا جہیز میں کیا گیا، ہمارے معاشرہ ہے اور بالکل اس میں اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پاس اپنی بچی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے تھوڑے بہت پیسے آ جاتے، ہم عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت دیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک شادیوں پر اربوں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ انسان شادی کرتا ہے سکون کے لیے، اور سکون کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر اپنی اچھی عادتیں، اچھے اخلاق، اچھا کردار ہوتا ہے۔ ایک بچی جو قبول کے لفظ کہنے کے بعد اپنے گھر بار بہن بھائی والدین کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئی، اب اس کے اوپر آپ کے حقوق ہیں اور آپ کے اوپر اس کے حقوق ہیں، یعنی کہ میاں کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں اور بیوی کے اوپر میاں کے حقوق ہیں۔ اب یہ بڑا نازک رشتہ ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ کہتے ہیں نا دل چلے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ رشتے پسند نہیں ہوتے، اندر اندر سے بڑھ سے کینے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ خوشروبی والی زندگی کیسی بسر ہو رہی ہے۔ اور زیادہ تر یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام زیادہ تر خواتین کرتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام ہیں فقہ کے، آپ نے اپنے بیٹے کو وقت نکاح، وقت شادی 10 نصیحتیں دی۔ ان نصیحتوں کو میں نے پوائنٹ میں بنایا، حالانکہ پوری تحریر تھی، پوائنٹ میں نے اس لیے بنایا کہ تاکہ آپ احباب کو کم وقت کے اندر سمجھانے میں آسانی ہو۔ پہلی بات، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ بیٹا میری نصیحت کو غور سے سننا اور پھر عمل کرنے کا ارادہ کرنا۔ اگر تم اس طرح کر لو گے تو پھر تمہاری زندگی سکون والی ہوگی۔ انسان شادی سکون کے لیے کرتا ہے، نہ کہ ٹینشنوں کے لیے کرتا ہے۔ پہلی نصیحت فرمایا کہ بیٹا یاد رکھنا، عورت تمہاری توجہ چاہتی ہے، عورت سے مراد تمہاری بیوی تمہاری توجہ چاہتی ہے۔ اب توجہ کیسے چاہتی ہے؟ فرمایا کہ محبت بھرے الفاظ کا اظہار سے اس کا دل جیت لے، محبت بھرے الفاظ ادا کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ مزاج ہی نہیں، جب تک کوئی خوشگوار ماحول نہ بنے ہم محبت بھرے الفاظ کہتے ہی نہیں۔ اس لیے کہ میں نے پہلے کہا ہم نے مغربی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا، اب ہمارے ہاں بھی ڈے منائے جاتے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے اور مدنی ٹیچر ڈے اور کون سے ڈے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر ایسے کوئی بھی ایام نہیں ہے۔ ہاں میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا اللہ سے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر اگر شوہر، غور کیجئے گا، سنیے گا لفظوں کو، اللہ کے نبی نے فرمایا روئے زمین پر بیٹھ کر اگر شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرائے اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں روئے زمین پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر دیکھ کر ان کو مسکرا رہا ہے۔ یہ اتنا زبردست اور اتنا بہترین رشتہ ہے، لیکن بڑا نازک ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنا نازک ہے کہ بکری کے جالے سے بھی زیادہ نازک ہے۔ دوسری نصیحت فرمایا ہمیشہ اعتدال سے کام لینا، اعتدال سے کام لینا تاکہ زندگی میں سکون حاصل ہو۔
یہ نہ ہو کہ تم ایک طرفہ فیصلہ کر لو اور پھر اس کے بعد زندگی کا سکون بھی ختم ہو جائے۔ ہاں اگر اس کی کوئی بات ناگوار لگے تو کسی دوسرے انداز میں اس کو سمجھانے کے حوالے سے ایسا انداز اپنانا کہ وہ تمہاری بات کو سمجھ جائے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں کچھ زبان سے بھی سمجھایا جاتا ہے اور کچھ باتیں اشارتاً سمجھائی جاتی ہیں۔ اگر اشاروں سے بات سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ اعتدال سے کام لینا۔ تیسری بات فرمایا عورت جو ہے وہ عزت کی بھوکی ہوتی ہے۔ کس کی بھوکی ہوتی ہے؟ گھر میں مہمان آ گئے، اگر آپ کی اہلیہ محترمہ نے اچھا کھانا بنایا تو مہمانوں کے درمیان بیٹھ کر جب کھانا تناول کریں، تعریف کے 2 جملے بول دیں، کیا ہوگا؟ اس وقت تو اہلیہ محترمہ کچھ نہیں کہے گی، ساتھ والے بھی یہ کہیں کہ ہاں بہت اچھا بنایا ہے۔ اگر اچھا نہیں بھی ہوگا تو پھر بھی یہ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ان کے گھر مہمان آئے۔ اور اگر اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، علیل ہیں، وہ الگ بات ہے، آگے آ رہی ہے۔ عزت دینا آپ کا کام ہے۔ عزت آپ ظاہری الفاظ سے بھی دے سکتے ہیں، عزت آپ تحفے کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ یاد رکھیں، گھر کی 4 دیواری کی ملکہ اور حاکم اور سلطنت عورت ہوتی ہے۔ اس سلطنت کے اندر، اس 4 دیواری کے اندر آپ نے مداخلت نہیں کرنی۔ آپ تو کام پر آ جاتے ہیں، گھر کے سارے کام کاج کون دیکھتا ہے؟ بچوں کو سنبھالنا، گھر کی صفائی کرنا، سارے معاملات کرنا کون دیکھتا ہے؟ عورت دیکھتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی بیوی کی برائیاں کرنا شروع کر دی۔ میری بیوی ایسی بھی ہے، زبان دراز بھی ہے، مطلب جو برائیاں کرنی تھی وہ کرتا چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ وہ شخص خاموش ہو گیا، کہا اور بھی برائی؟ کہا امیر المؤمنین اور کوئی برائی نہیں۔ فرمایا اچھا میں ابھی کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جواب دو۔ کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا دھوبی کون ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا یہ بتاؤ تمہارا باورچی کون ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری خادمہ کون ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا یہ بتاؤ گھر کی صفائی وغیرہ کون کرتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ کہا یہ بتاؤ تمہارے بچوں کو کون سنبھالتا ہے؟ کہا میری بیوی۔ تو فرمایا کہ جب ایک عورت کے اندر اتنی ساری اچھی صفات پائی جائیں، ایک چھوٹا سا عیب نظر آ جائے تو اس کو درگزر کرو۔ اس کو کیا کرو؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا نمبر 5، گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اس کے گھر والوں کا تذکرہ اس کے سامنے ضرور کرو کہ تمہارے بھائی اچھے ہیں، تمہارا پوچھتے ہیں، آپ کے والد صاحب اچھے ہیں، بڑی میری عزت کرتے ہیں، یہ جملے ادا کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر آپ کے گھر والوں کی الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کہے گی کہ میرا شوہر میرے گھر والوں کے بارے میں اتنی محبت رکھتا ہے اور ہمیشہ گاہے بگاہے کبھی ابو کی بات کرتا ہے، کبھی میری امی کی بات کرتا ہے، کبھی میرے بڑے بھائی کی بات کرتا ہے، کبھی میری بہنوں کی بات کرتا ہے۔ اور اگر چھوٹی بہنیں ہیں اس کی اور آپ نے کبھی کہا کہ ان کا رشتہ نہیں ہوتا، اکثر ہم نے ایسے گھرانے دیکھے کہ اگر بڑی بہن کی شادی ہو گئی تو وہ جو ہے چھوٹی سالیوں کے رشتے بھی کروا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار زندگی بھر احسان رہے گا۔ اگر آپ اس کے گھر والوں کا تذکرہ اس کے سامنے کریں گے تو پھر اس کے دل کے اندر آپ کے گھر والوں کی محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نمبر 6 فرمایا تدبر و حکمت سے معاملات کو چلانا۔ ہمارے ہاں ڈیمانڈیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں شوہر بیچارے کی تنخواہ اگر 25,000 روپے تو 15,000 روپے تو بل میں چلے جاتے ہیں، باقی 10,000 روپے گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اہلیہ محترمہ ڈیمانڈوں پر ڈیمانڈیں کرتی چلی جائیں گی تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے شوہر کی جیب خرچ اور اس کی تنخواہ کو دیکھیں۔ میرے پاس ایک شخص آیا، آپ کو میں بارہا بتا بھی چکا ہوں، یہاں اسی بلڈنگ کا ہے، تقریباً 2 سال یا 1.5 سال پہلے کی بات ہوتی ہے۔ میرے پاس آیا، کہا امام صاحب میری تنخواہ 25,000 روپے۔ میں نے کہا جی۔ کہا امام صاحب، پہلے اس نے جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ امام صاحب ایک شوہر
اپنی بیوی سے کیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے کہا کس معاملے میں؟ پھر اس نے وضاحت کی کہ اگر میں اپنی اہلیہ محترمہ کو پوری تنخواہ بتا دوں تو مہینے کی 25 تاریخ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ میری ایک چھوٹی بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ جب وہ شباب کی دہلیز پر قدم رکھ دے تو مجھے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ کہا کہ میں اپنی تنخواہ بچا کر اس کے جہیز کا بندوبست کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس حوالے سے میں اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ جب فضول خرچی کے معاملات آ جائیں تو فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا وہ شیطان کا بھائی ہے۔ میں نے کہا ہاں آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ بالکل یہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے گھر میں بتایا کہ میری 20,000 روپے تھا، 5,000 روپے وہ جمع کرتا چلا گیا۔ تو خواتین کو بھی چاہیے کہ اتنے پر پھیلائیں جتنی جگہ ہو، ایسی فالتو کی ڈیمانڈیں نہ کریں کہ اس مہینے آپ نے سوٹ لے کر نہیں دیا۔ حالانکہ ایک دور وہ بھی تھا کہ ہمارے اگر پڑوس میں کسی کی شادی ہوتی تھی، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تو وہ آپ ہم سے کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی نیا سوٹ ہے تو دے دیں۔ آپ مجھے بزرگوں سے اپنے گاؤں دیہات کے معاملات، چپل نہیں ہوتی تھی، چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، ماں کے پیٹ کے جاتے تھے۔ اب کیا ہے؟ اب تو ہر مہینے 5 سوٹ بنتے ہیں۔ تو ایسی فضول خرچیاں نہ کریں، اللہ نے دیا تو دوسروں کو دیں۔ بابا اشفاق بہت بڑے رائٹر گزرے، انہوں نے ایک کتاب کے اندر ایک جملہ لکھا، انہوں نے کہا کہ جس چیز کی تمہیں طلب ہے نا، جب وہ چیز تمہارے پاس آئے تو اسے تقسیم کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں اور نوازتا چلا جائے۔ جب اللہ پیسے دے دے، میرے پاس ایک ایسا شخص آیا جس کی 2,40,000 روپے تنخواہ، کتنی؟ 2,40,000 روپے تنخواہ۔ تو جب اس نے مجھے اپنی تنخواہ کے بارے میں بتایا، 16,000 روپے اس نے نوکری شروع کی تھی، تو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دیتے ہو؟ اب ہم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، نجی محفل تھی، چند احباب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے موبائل میں میسج لکھا، مجھے موبائل پکار کہا کہ میں ہر مہینے کے 40,000 روپے کا راشن لوگوں کو بانٹتا ہوں۔ تنخواہ کتنی ہے؟ کہا کہ میرا گزارا ہوتا ہے۔ جب میں اور آپ جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں اس کو تقسیم کریں گے تو اللہ نوازتا چلا جائے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ اور دے گا۔ اچھا جی، ساتویں بات فرمایا کہ بیماری کے ایام میں ان کا ضرور خیال رکھنا۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں دلہن آ گئی اور اس نے کہا کہ آج میرے سر میں درد ہے، صبح ناشتہ پکانے کے لیے نہیں اٹھی، تو گھر میں پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بہانے کر رہی ہے، ڈرامے کر رہی ہے، کوئی سر میں درد نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ انسان نہیں ہے۔ تمہارے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا، تو وہ بھی معاشرے کا ایک فرد ہے، اس کے اندر وہ بھی ایک ننھی سی جان ہے، اس کے اندر بھی سانس ہے، اس کے بھی سر میں درد ہو سکتا ہے، اس کے بھی جسم کے اعضاء میں درد ہو سکتا ہے، وہ بھی بیمار ہو سکتی ہے، اسے بھی بخار ہو سکتا ہے، 100 قسم کی بیماری ہیں۔ اگر وہ ہو جائے تو کہتے ہیں ڈرامے کر رہی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اگر آپ دلہن جو آپ کے گھر میں آئی ہے اسے آپ اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے تو یقین جانے وہ بیماری کی حالت میں بھی آپ کے سارے کام کریں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا بیماری کے ایام میں ان کا پورا خیال رکھنا اور گھر کے کام کاج میں ان کی مدد کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر بیوی کے ساتھ صفائی کام کرنا شروع کر دیں، سال کے بعد اگر گھر کی صفائی ہو رہی ہے، خاص طور پر ہمارے ہاں عید کے ایام سے قریب جو ہے صفائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر خاندان کا کوئی فرد اچانک مہمان بن کر آ گیا اور اس نے دیکھ لیا لو جی یہ بھی بیوی کے ساتھ گھر کی صفائی کر رہے ہیں، بار پھر آپ کے بارے میں بات مشہور ہو جاتی ہے کہ جملہ قبلہ نعمان بھائی آپ جانتے ہوں گے یہ بالکل کلین شیپ ہوا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں تو اکثر ہی کہتا ہوں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ ہمارے نعمان بھائی دولہا بنے تو میں نے کہا نعمان بھائی ان کی آرزو خواہش تمنا یہی تھی کہ نکاح میں پڑھا۔ میں نے کہا اگر میں نہیں پہنچ سکا تو
تو میرے برادر کبھی نکاح پڑھا دیں گے مولانا ذیشان صاحب. تو خیر میں سفر پہ تھا, ایک محفل تو ان کی اٹینڈ نہیں کر سکا, دوسری میں آیا. میں نے فون پہ کہا کہ اگر آپ کی شادی میں ڈھول بجے گا, اور کیجیے گا, شادی میں ڈھول بجے گا تو میں نکاح پڑھا کر بغیر کھانا کھائے چلا جاؤں گا. میں نے یہ جملہ کہا. انہوں نے کہا امام صاحب آپ آ جائیں ڈھول نہیں بجے گا. اور یقین جانیں میں نے پہلی شادی دیکھی جس کو ڈھول نہیں تھا. اور آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے لکھا جس شادی کے اندر ڈھول بجے نا اس شادی کا کھانا کھانا حرام ہے. اور ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں وہ جی میت تو نہیں ہوئی نا, شادی ہونی, تھوڑا سا بجنا چاہیے, تھوڑا سا شغل میلہ ہونا چاہیے. نا نا عزیزان محترم, گناہ ہے, چاہے اتنا سا کیوں. سمجھ میں آ رہی بات. 8ویں بات فرمایا جب آپ کو اللہ نے اتنی حسین بیوی دے دی تو پھر آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ میرے اکثر آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شوہر تھا, بڑا رنگ کا کالا تھا, اور بیوی جو تھی وہ بڑی خوبصورت حسین اور جمیل. میں نے آپ کو پہلے بھی کچھ سنایا, یاد ہوگا شاید. تو ایک دفعہ ایسا ہوا بیوی نے کہا ہم دونوں جنتی. بیوی نے کیا بولا, ہم دونوں جنتی. شوہر نے کہا یہ کیسے بھائی, یہ تو برزخی معاملات ہیں, یہ تو کل قیامت کے دن ہوگی, جو بھی ہوگا اگلے جہان کی بات ہے, اور تم اس دنیا میں کر رہی ہو. کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے حدیث پڑھی ہے, مجھے پتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ نے فرمایا جو شکر کرے گا وہ بھی جنتی ہے, جو صبر کرے گا وہ بھی جنتی ہے. کہا دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسی حسین بیوی دی, تم شکر ادا کر رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تم جیسا کالا سیاہ رنگت والا شوہر دیا, میں اس پر صبر کر رہی ہوں, لہٰذا ہم دونوں جنتی. تو ایسے معاملات ہوتے ہیں. بعض دفعہ والدین کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ میں کر رہا ہوں, اور بیٹی سے پوچھا جاتا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کی عزت رکھنے کے لیے نہیں دیکھتے ایک دوسرے کو اور رشتہ کر لیتے, پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں آیا, ہمیں سمجھ نہیں آئی. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے, پہلے ہی شروع سے ہی دیکھ بھال کر لینی چاہیے. نبی بات وقت بڑا مختصر ہے. کہا اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے ہر فیصلے کے مقابل مقدم رکھنا. ہمارے یہاں نہیں ہے یہ چیز, بالکل نہیں. اگر ہوتی تو آج ہمارے گھروں کے اندر سکون ہوتا, بے برکتی نہ ہوتی, ایک دوسرے کے لیے نفرتیں جنم نہ لیتی, محبتوں کا ایک بڑا باغ بنتا چلا جاتا. لیکن ہم نے کیا کیا, اسلامی تعلیمات کے پاس کچھ ڈال دیا. 10ویں بات فرمایا اگر تم نے اپنی بیوی کی اچھی تربیت کر دی. اب آخری پوائنٹ سنیے گا, اگر تم نے اپنی بیوی کی اچھی تربیت کر دی, پھر جو اولاد ہوگی, جو تربیت تم نے اپنی بیوی کی کی ہے, بیوی وہی تربیت بچوں کی کرے گی. اب آپ سوچ لیں آپ معاشرے کو کیسی اولاد دینا چاہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اگر ہر فرد, ہر شوہر ان 10 نصیحتوں پر عمل کر لے تو وہ ایک مثالی شوہر بن سکتا ہے, معاشرے کے لیے بھی مثالی شوہر بن سکتا ہے, اپنے خاندان کے لیے بھی مثالی شوہر بن سکتا ہے, اپنے محلے کے لیے بھی مثالی شوہر بن سکتا ہے. اور اگر آپ نے بیوی کی اس انداز میں محبت کا اپنا لی اور یہ تربیت کر لی تو جو اولاد ہوگی اور اس کی ایسی تربیت ہو گئی تو آپ معاشرے کو ایک مثالی بیٹا دے کر جائیں. محترم باتیں تو بہت ساری تھی, وقت نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, شادی کے بعد والدین نیک اولاد کے لیے دعا ضرور مانگیں. یہ انبیاء کرام کی سنت ہے, انبیاء کرام کی. ہاں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ بھی ہے رب هب لی من الصالحین. قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں. تو کبھی حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی, کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. نیک اولاد کی دعا ضرور مانگیں. اور اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کر لیا تو ہمارا معاشرے کے اندر ایک اچھا شوہر آ سکتا ہے, اور اس کو دیکھ کر, اس کے کردار کو دیکھ کر دوسرے لوگ جو اب شادی کی دہلیز پر قدم رکھنے جا رہے ہیں, شادی کی پٹری پر چڑھنے والے ہیں, وہ کہیں گے کہ یار یہ بندہ جس انداز سے اپنی بیوی کی تربیت کی ہے, میں نے بھی اپنی بیوی کو اسی انداز سے لے کر چلنا ہے. اگر ان 10 باتوں پر آپ نے عمل کر لیا تو یقین جانیں سکون کی دولت پھر کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا. شادی کے بعد
جو مین پوائنٹ جو اس دور حاضر کے اندر جو بے برکتی کا گھروں کے اجڑنے کا جو سبب ہے نا وہ موبائل فون 100% میں آپ کو ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں جو گھر جو ٹوٹے ہیں وہ فقط موبائل فون کی وجہ سے اگر اچانک ایک رانگ نمبر سے کال بھی آ گئی اور اٹھا لی اور آپ کے دل میں شک پیدا ہو گیا تو لہذا کوشش کریں کہ خواتین کو خاص طور پر موبائل میں اگر گھر کا سکون آپ بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتی ہے کہ ہمارا یہ رشتہ تعصب و قیامت کا قائم رہے قیامت قائم رہے تو پھر آپ موبائل فون کیونکہ مشکل کام نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پہلے ذہن سازی کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ آپ کی محترمہ کے پاس موبائل جا کے چھین لیا کہ آج کے بعد موبائل استعمال نہیں کرو گے آپ کیا ہو گیا بھائی آج ہم نے بیان سن لیا بس ایسے نہیں ماحول بنا کر ہر چیز کی بیس بنانی پڑتی ہے بنیاد بنانی پڑتی ہے ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کر جب آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ بات دلوں پر اثر کرتی چلی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سکون والی زندگی عطا فرمائے واخر دعوانا